اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اینڈ قرآن سیریز کا آج 17واں دن ہے اور 17واں ہی روزہ اور 17واں ہی پارہ الحمدللہ۔ پہلے 17ویں پارے کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ 17ویں پارے کا نام اقترب للناس کے نام سے موصوف ہے۔ اس کے نصف اول میں سورۃ الانبیاء ہے، جس میں وقت، حساب، توحید، میزان عدل اور 17 جلیل القدر پیغمبروں کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور پارہ کے نصف ثانی میں سورۃ الحج ہے۔ اس سورہ میں جن اہم مضامین کا ذکر ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے، جس کی پہلی آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک وقت حساب کے بارے میں ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قیامت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی ہر نئی صورت ان کو سنائی جاتی ہے، مگر وہ اسے مذاق اور کھیل کے طور پر سنتے ہیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے جادوگر اور شاعر ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی امتیں نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تھیں، اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اور پہلی قوموں کی طرف بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے لے کر 46 تک توحید کے ثبوت ہیں، جن میں نظام کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا یہ سارا نظام کائنات ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ یہاں حق و باطل کے درمیان جنگ جاری ہے، اور آخر ہم حق کے ذریعے سے باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ تمہاری غلط باتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر تباہی آتی ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 20 تک مخلوق کے بارے میں ہے۔ زمین و آسمان میں سب مخلوق اللہ کی ہی ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک بنے بنائے خداؤں کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 24 سے 25 تک الہامی کتابیں۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ حکم الہی کے تابع ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے 33 تک توحید کی شہادت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 34 سے 35 تک ہمیشگی، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو کبھی ہم نے کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کرتے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں منکرین کا رویہ ہے۔ آیت نمبر 37 سے 41 تک عذاب اور قیامت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 42 سے 46 تک عذاب الہی سے بچاؤ ناممکن۔ اے محمد، کون ہے جو ان کو عذاب الہی سے بچا سکے؟ ان کے بتائے ہوئے خدا تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اور ان کے آباء و اجداد اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو ابدی اور لازوال سمجھتے ہیں۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ لازوال اور غالب طاقت اللہ کی ہی ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 47 میزان عدل کے بارے میں ہے۔ قیامت کے روز ہماری میزان عدل میں انسان کے اعمال ٹھیک طریقے سے تولے جائیں گے۔ اس ترازو میں رائی کے دانے کے برابر اچھائی یا برائی سامنے نظر آ جائے گی، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ ہم حساب لگانے اور عدل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سے لے کر 112 تک 17 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اس پارے میں، اور اس صورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہی ہے، اس لیے اس میں 17 انبیاء اکرام جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے 17 جلیل القدر پیغمبروں کا مفصل یا مختصر ذکر کیا ہے، جس سے 4 باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول بھی بشر ہی تھے، دوسری یہ کہ وہ تبلیغ کے لیے آئے تھے، وہی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، تیسری ان سب کو اللہ کی تائید اور مدد حاصل تھی، اور چوتھے نمبر پر سب نبی تھے، کسی کو الوحیت حاصل نہ تھی۔ ان کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو تورات دی، جو حق و باطل کی کسوٹی اور سیدھا راستہ دکھانے والی، روشنی اور نیکی کا سبق دینے والی نصیحت تھی، جو متقی اور فکر قیامت رکھنے والوں کے لیے باعث بھلائی تھی، لیکن لوگوں نے جو ہے ان کو نہیں مانا، اور پھر جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ یہ اس بارے میں پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بتوں کی پرستی سے روکا، پھر ایک دن بستی والوں کی عدم موجودگی میں ان کے مرکزی بت کدے میں جا کر سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ بستی کے لوگوں نے پوچھ گچھ کی تو کسی نے حضرت ابراہیم کا نام لیا کہ وہ ان بتوں کے خلاف تھے۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ بتوں کے سردار سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو کہ تم ان کو پوچھتے ہو جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ پھر اس قوم کے بادشاہ نمرود نے توحید دشمنی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو آگ کے لو میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں بچا کر برکتوں والی زمین یعنی شام اور فلسطین پر لے گئے۔
ان کے بعد حضرت اسحاق کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 72 سے 73 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا اور اس سے یعقوب پیدا کیا۔ ان میں سے ہر ایک نیک و صالح نبی تھا۔ ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے جب ان کے دوسرے صاحبزادے جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ یہ نبی تھے، ان کی عمر 180 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوط کو ہم نے نبوت عطا کی، علم، حق اور قوت، فیصلہ دیا اور بدکاریاں کرنے والی فاسق اور بری قوم سے بچا کر نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نعمت، یہی نبوت، علم، حق اور قوت، فیصلہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، اور انہوں نے اپنی قوم کے جھٹلانے پر جب دعا کی تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی سب برے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نعمت ہم نے داؤد کو بھی عطا کی اور ہم نے اس کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو ان کے ہمراہ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے، ان کی خوش الحانی اور سریلی آواز سے ایک سماع بن جاتا تھا، پرندے ٹھہر جاتے تھے، پہاڑ گونج اٹھتے تھے۔ اللہ نے انہیں لوہے کے استعمال خصوصاً جنگی اغراض کے لیے ذرہ سازی کی قدرت عطا کی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 81 سے 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نعمت یعنی نبوت، علم، حق اور قوت و فیصلہ ہم نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو بھی دی، اس لیے کہ ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا اور جنوں میں سے ہم نے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور کئی دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ ان کے بعد آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 83 سے 84 میں اللہ نے فرمایا کہ یہی نعمت، یہی نبوت اور علم و حکمت ہم نے ایوب کو دی، اور جب اس نے دعا کی کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ اچھا، یہاں پر اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت ایوب کے بارے میں۔ حضرت ایوب پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد امیر آدمی تھے۔ ان کے پاس 70,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑے بیل اور 500 گدھیاں تھیں اور بے شمار نوکر چاکر تھے اور بے حد صبر اور شکر کرنے والے تھے۔ پھر ایک وقت آیا ان سے یہ سب کچھ چھن گیا، وہ مفلس و کلاش ہو گئے، بیمار پڑ گئے، ان کا جسم سر سے پاؤں تک پھوڑوں سے بھر گیا۔ یہ انتہائی صابر، قانع، شریف اور خوددار انسان تھے، اسی لیے صبر ایوب مشہور ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کے جواب میں ایک قدرتی چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے اور پینے سے وہ جلدی ہی ٹھیک ہو گئے اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت عطا کی۔ اس کے بعد جو دیگر انبیاء ہیں آیت نمبر 85 سے 86 میں ان کے بارے میں ہے، یہی نبوت و حکمت ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی دی۔ یہ سب لوگ بہت صابر اور صالح تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر تھے۔ جناب ادریس کا نام بائبل میں ہنوک بتایا گیا۔ یہ حضرت آدم کے بیٹے شیش کی چوتھی پشت سے مصر میں پیدا ہوئے، اور جناب ذوالکفل اس نبی کا نام حزنی ایل ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ 30 برس کی عمر میں نبوت پر سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آیت نمبر 87 سے 88 میں اللہ نے فرمایا کہ یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر ہجرت کر گیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا ہجرت کرنے کا، لیکن انہوں نے کر لیا اللہ کے حکم سے پہلے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھا کہ وہ ہمارے حکم کے خلاف ہجرت کر لیں گے تو ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کر رہے ہیں صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آگے ہے کہ مگر ہماری گرفت کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے، تب مچھلی اور سمندر کی تاریکیوں میں سے اس نے اللہ سے دعا کی، نہیں کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس غم سے اسے نجات دی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب زکریا اور جناب یحییٰ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 89 سے لے کر 90 تک اللہ نے فرمایا کہ زکریا نے ہماری بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کی بیوی کا بانجھپن دور کر دیا اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، ہمیں محبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ نشانی سے مراد ہے کہ ایک نیک، پاک باز اور عبادت گزار لڑکی سے بغیر باپ کے بچے کی پیدائش، نوزائیدہ بچے حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا اور بڑے ہو کر حیرت انگیز معجزے دکھانا۔ یہاں پر انبیاء کا ذکر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 سے 94 تک ایک امت کے بارے میں ہے، آیت نمبر 95 سے 106 روزہ قیامت کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 107 سے 112 رحمت عالم کے بارے میں ہے۔
اس کے بعد تیسرا ربع یعنی کہ سورہ حج یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 تک قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ دہشت زدہ ہو کر دیوانے محسوس ہوں گے، اللہ کا عذاب شدید ترین ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک زندگی بعد از موت کے بارے میں ہے۔ یہ پہلے بھی ہم لوگ کافی بار پڑھ چکے ہیں، دوسرے جو پیچھے پارے گزرے ہیں ان میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 10 تک دوسروں کو گمراہ کرنے کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 11 سے 14 بے یقین اور باعمل لوگوں کے بارے میں۔ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا یقین نہ دین پر ہے نہ دنیا پر، وہ ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر خیریت گزرے تو مطمئن ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے یا قربانی دینی پڑے تو فوراً روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کی بندگی کے بارے میں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور تمام مخلوقات اور انسانوں کی اکثریت اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس سعادت سے محروم ہیں جو ذلیل ہوں گے، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 19 سے 24 تک کافر و مومن کے بارے میں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کافر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو 4 چیزوں سے اس کا منہ ہوگا، یعنی کہ 4 چیزوں جیسا ان کا منہ ہوگا: آگ کا لباس، کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دینے والا گرم پانی، سروں پر لوہوں کے ہتھوڑوں کا برسنا اور جہنم میں سے بھاگنے کی صورت میں واپس دھکیلنے کے دھکے۔ اور مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، انہیں 4 چیزوں کی بشارت دی جائے گی، یعنی باغات، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، ریشمی لباس اور سونے اور موتیوں کے کنگن۔ اس کے بعد حج کی ادائیگی کے بارے میں آیت نمبر 26 سے 31 تک ہے کہ اس آیت میں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی تجویز پر خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ نے انہیں ہدایت کی کہ اس زمین کو شرک سے پاک رکھو، مسجد حرام کو صاف اور پاکیزہ رکھو اور اسے طواف کرنے والوں اور نماز قائم کرنے والوں کی جگہ بنا دو، لوگوں کو یہاں حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ دور دراز سے دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ سکیں۔ اس حج میں ان کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اس موقع پر قربانی کی عبادت جس پر اللہ کا نام لے کر شروع کرو، خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی شامل کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 37 تک قربانی واجب ہے، اس بارے میں ہے۔ آیت نمبر 38 سے 41 تک جہاد کی اجازت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 42 سے 45 نبیوں کو جھٹلانے والے۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سی قوموں مثلاً قوم نوح، سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط، اہل مدین اور قوم موسیٰ کو بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان سب قوموں کو ایک مقررہ وقت تک ہم نے مہلت دی، پھر انہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 47 سے 48 تک جلدی عذاب کے خواہاں کے بارے میں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کافر طنز کرتے تھے کہ بے شک لے آؤ جلد عذاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں پر عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ کا ایک دن ان کے دنوں کے لحاظ سے 1000 برس کا ہے۔ پہلے بھی کئی ظالم قوموں نے نافرمانی کی، انہیں مہلت دی گئی مگر آخر انہیں سزا دی گئی اور سب نے اللہ کے پاس واپس آنا ہے۔ آیت نمبر 55 سے 57 تک قوموں کے لیے منحوس دن کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 61 سے 66 تک خالق کائنات اور انسان کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 67 سے 70 تک شریعت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 71 سے 74 تک منکرین حق کے بارے میں ہے، اور آخری آیت نمبر 77 سے 78 تک دعوت عمل کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں مومنوں کو عمل کرنے کی دعوت دی گئی کہ نماز ادا کرو، اللہ کی مکمل اطاعت کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کی تلقین کرو، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی محض قتال نہیں بلکہ ایسی جدوجہد جو صحیح دعوت عمل سے عبارت ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی کلمہ حق بلند کرے اور کفر کو مٹانے کے لیے پوری جدوجہد کرے، اور اس جدوجہد کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تم قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے اور بہترین مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل جان بوجھ کے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر پارے کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا۔ اب ہم دعا دیکھ لیتے ہیں آج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی مسنی
ضرو وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ دعا پڑھتے مجھے خیال آیا کہ ہم یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر جو وبا آئی ہوئی ہے اور بے شک اللہ رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم اس دعا کے صدقے ہم پر سے یہ بیماری دور کریں۔ یہی دعا کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جب وہ بیماری میں مبتلا تھے، تو اللہ نے ان کی بیماری جو ہے دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ یہ وبا جو آئی ہوئی ہے اس کو دور کریں پوری دنیا بھر سے، اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک باعمل مسلمان بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔